نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، انتہائی محترم معزز میرے بھائیوں اور دوستوں، آج پورا عالم اسلام عید الفطر کی بابرکت خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ انتہائی افسردہ بھی ہے. غم اور اضطراب کی کیفیت سے دوچار بھی ہے. جہاں رمضان المبارک کی عبادات، روزہ اور تراویح اور تلاوت قرآن کے مواقع میسر آنے پر آج خوشیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہاں قبلہ اول
بیت المقدس اور اہل فلسطین کے ساتھ جو ظلم و ستم، جبر و تشدد اور ہلاکت خیز داستانیں اور ان کے مناظر عالم اسلام دیکھ کر انتہائی غمزدہ اور انتہائی افسردہ ہے۔ آج خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہم عید الفطر کو منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی ان خوشیوں کو بھی مبارک فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ارض مقدس بیت المقدس اور وہاں کے مکین معصوم اور مظلوم بچے، معصوم بیٹیاں، مائیں اور بہنیں، جوان اور بوڑھے، جن پر یہود و نصارہ نے مل کر بموں کی برسات کر کے تاریخ انسانی میں ایسا وحشت ناک نقش چھوڑا ہے، شاید آنے والی تاریخ اور آنے والی نسلیں اس کو ایک بھیانک تصویر سے موسوم کرے، لیکن یہ بات بھی تاریخ کا حصہ رہے گی کہ پورا عالم اسلام جس بے حسی کا ثبوت دے رہا ہے، بالخصوص اسلامی ممالک کے بے غیرت اور دیوس حکمران جنہوں نے چپ سادھ لی ہے، جن کی زبانیں گنگ ہو چکی ہیں، نہ وہ خود اسرائیل کو آنکھیں دیکھنے کے لائق اور نہ اپنی قوم اور اپنی رعایا کے جذبات کی ترجمانی کرنے کی صلاحیت، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ خود یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہوں، انہی کی بولی بولتے ہوں، انہی کی زبان استعمال کرتے ہوں۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ رہے گا اور تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آج کا مسلمان کمزور سہی، آج کا مسلمان جذبہ جہاد سے عاری اور خالی سہی، لیکن یہ انسانیت سوز مظالم جو ارض مقدس اہل فلسطین کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اگر کسی کے اندر بھی انسانیت کی تھوڑی سی رمق بھی باقی ہے تو وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتا، وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک طرف چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے گناہ بچے
آج ان کا قتل عام ہو رہا ہے، اور دنیا نے شاید یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اعلانیہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے چھوڑیں گے، ان کی نسلوں کو مٹا دیں گے۔ یاد رکھو، یہ فرعونی جملے اور یہ متکبرانہ تمہارے بول نہ پہلے پروردگار عالم کو پسند تھے، نہ آج یہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند فرمائیں گے۔ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اس فرعون کا ہوا تھا، تمہارا انجام بھی قارون سے زیادہ انوکھا نہیں ہوگا، اس سے بھی زیادہ بھیانک۔ لیکن وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے ہیں، ہمارے حالات کے مطابق، ہمارے جذبات کے مطابق، ہماری ایمانی غیرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے ہمیشہ حق پر اور ہمیشہ عدل پر مبنی تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو رہا ہوں؟ میرا جو فرض منصبی تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، المؤمن کجسد واحد، فرمایا کہ مومن جسد واحد کی مانند ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا، اذا اشتکا رأسہ اشتکا کلو، فرمایا کہ جس طرح جسم کے مختلف اعضاء ہیں، اگر سر میں درد ہوتا ہے پورا جسم بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے۔ اشتکا عینہ اشتکا کلو، اگر آنکھ میں کوئی تکلیف اور درد ہے تو پورا جسم کرب اور اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرق میں بسنے والا مسلمان یا مغرب میں رہنے والا کوئی مسلمان، جنوب میں یا شمال میں کسی خطہ ارضی پر بھی بسنے والا کوئی مسلمان، اگر وہ مضطرب ہے، درد اور کرب کی تکلیف میں مبتلا ہے، آج وہ بڑی اذیت میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، زندہ اس کو کاٹا جا رہا ہے، آگ کے بم برسا کر اس کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور اس پر خاموش تماشائی بن کر ہمارے دنیا اسلام کے حکمران صرف دیکھنے پر گزارا کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ایک فرد بشر اور ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ان حالات میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے کھانے پینے میں، کیا ہمارے تعیشات میں، کیا ہمارے رہن سہن میں کوئی فرق آیا؟ کیا ایسا لمحہ آیا کہ کھانے کا لقمہ ہمارے منہ میں نہ داخل ہوا ہو اور ہم فلسطینی بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہم نے کبھی کھانا چھوڑ دیا ہو، عیاشی کو چھوڑ دیا ہو، فضول خرچی کو چھوڑ دیا ہو، کبھی ہم نے یہ گھر میں بیٹھ کر مشورہ کیا ہو کہ آج ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی ساری نعمتیں موجود، کھانا پینا موجود، آج ہم ایک دن کا کھانا، ایک دن کے اخراجات سب جمع کر کے ہم یہ اہل فلسطین کے لیے نذرانے کے طور پر بھیج دیتے ہیں، شاید ایک لقمہ ان کی زندگی کو بچانے کا سبب بن جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور میں آپ سے بھی درد دل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہمارے مسلمان حکمران دیوس صحیح، بے غیرت صحیح، اور وہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، اور ان کی یہ خاموش جو تماشائی بن کر یہ ایک تماشا دیکھ رہے ہیں، اس کا وبال اور اس کا عذاب جب ان پر آئے گا، ان یہودیوں پر آئے گا، ان اسرائیلیوں پر آئے گا، وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک مسلمان کا قتل یہ کوئی معمولی قتل نہیں، 100 مرتبہ بیت اللہ کو ڈھانے سے زیادہ خطرناک ہے، 100 مرتبہ
بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے سے زیادہ خطرناک اور زیادہ مہلک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ دنیا اسلام کے مسلمانوں کے دیوس حکمران، یہودیوں کے دلال اور ایجنٹ حکمران، یہ تو جو چاہے کریں سو کریں، اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے کیا کردار ادا کیا؟ آج اس عید کی خوشی کے موقع پر مجھے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نے یہ عزم کیا؟ کبھی بیٹھ کر گھر میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے؟ اسرائیلی مصنوعات، یہودیوں کی مصنوعات آج کے بعد ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتی، پابندی عائد کر رہے ہیں۔ اگر آج کا مسلمان کم از کم یہ فیصلہ کر لے تو یقین جانیے ان کی معیشت کا جب بٹھا بیٹھ جائے گا۔ آج ظلم کی انتہا یہ ہے، وہ ہمارا پیسہ لے کر ہمارے سرمایے سے ہمارے اوپر بم برسا رہے ہیں، ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے، ہمارا قتل عام ہو رہا ہے، اور ہم اس پر ہماری عیاشیوں میں کوئی کمی نہیں، ہماری فحاشیوں میں کوئی کمی نہیں، ہمارے اسراف اور ہماری فضول خرچیوں میں ذرا برابر کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اس کا حساب کون دے گا؟ میں آپ حضرات کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کو کہنا چاہتا ہوں، کم از کم اس عید کے موقع پر، اس خوشی کے موقع پر، جہاں آپ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، اس عید کے موقع پر بھی ہمارے سوٹ بوٹ اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج اس خوشی کے موقع پر ہماری عیاشیوں میں ذرا فرق نہیں آیا۔ ہم نے رمضان المبارک کے ایک ایک دن، ایک ایک رات ان مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، وہ سارا منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ہمیں ذرا برابر بھی حیا نہ آئی، غیرت نہ آئی، تھوڑی سی بھی شرم ہمیں نہ آئی۔ ہم نے ایک دن بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس سال بجائے اس کے کہ ہم اس طرح خوشیاں منائیں، ذرا ہم اپنی عید کو سادہ کر کے سادگی کے ساتھ منا لیں گے۔ جو اخراجات ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، یہ سارے اخراجات ہم جمع کر کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو، وہاں کے معصوم بچوں کو، معصوم بہنوں کو، بیٹیوں کو، شاید ایک لقمہ ان کے منہ میں چلا جائے، دوائی کا ایک ذرہ ان کے منہ میں چلا جائے، شاید ان کا خون رک جائے، شاید وہ قتل عام سے بچ جائیں۔ ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوا، اور تاحال ہم اس احساس سے بالکل محروم ہیں۔ میں آپ حضرات سے اور آپ کی وساطت سے پوری امت مسلمہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامنا کس منہ سے کریں گے؟ انبیاء علیہم السلام کی سرزمین، کل قیامت کے دن تمام انبیاء علیہم السلام موجود ہوں گے، وہاں کس منہ سے جائیں گے اور کس چہرے سے ہم ان کا سامنا کریں گے؟ سوچئے گا، ضرور سوچئے گا، اور اس پر فیصلہ کیجئے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ ہر انسان اپنی ذات میں اور اپنی حیثیت میں ایک فیصلہ کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، اور میں آپ حضرات سے بڑی کڑھن کے ساتھ اور انتہائی درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، خدارا آج یہ فیصلہ کر لیجئے کہ فلسطین اور یہودیوں کی تمام مصنوعات کا آج کے بعد ہم بائیکاٹ کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم اپنے اعزاء اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے تاجر برادری کے لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ ان کی مصنوعات کو اور ان کی ایجادات کو پاکستان کی سرزمین پر کم از کم پورے عالم اسلام سے ہم نکال باہر پھینکیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں تمام احباب سے عرض کروں گا، خدارا ذرا سوچئے، ہمارے بچے کبھی انہوں نے بھوک کا ذائقہ نہیں چکھا، بچے تو دور کی بات، آج کا بوڑھا، آج کا جوان، آج کا مرد، آج کی عورت ایک بھی ایسی نہیں، غریب سے غریب تر کیوں نہ ہو،
ایک بندہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا جو مجھے آ کر یہ کہے کہ ہم نے بھوک کا ذائقہ چکھا ہے، ہم نے فاقہ کو دیکھا ہے، ہمارے گھر میں 3 دن فاقہ رہا، 1 دن کا فاقہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور وہاں کی حالت یہ ہے کہ وہاں اسرائیلی درندے اور اسرائیلی وحشی جانور آج وہاں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ علاج نہیں فراہم کرنے دے رہے، وہاں ان کی خوراک پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، شب خون مارا جا رہا ہے، خوراک کے ذخائر پر، پانیوں کے ذخائر پر بمباری کر کے ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور یہاں سے جو راشن اور وہاں کی ان کے لیے جو خوراک یہاں سے سپلائی کی جا رہی ہے اس قافلے پر بمباری کی جا رہی ہے۔ کیا ہمارے منہ میں زبان نہیں؟ کیا آج ہم اپنے سینے میں کوئی دل نہیں رکھتے؟ کیا یہ ہمارے بھائی اس طرح تڑپ تڑپ کر کے مر جائیں گے اور ہم یہ تماشا دیکھتے رہ جائیں گے؟ اور کیا عید کی خوشیوں پر ہم ان کا یہ تماشا دیکھ کر اور جناب مزے سے چرخے کھا پی کر کے اور جناب عیاشیاں کر کے بازاروں میں خرمستیاں کر کے بے حیائی اور فحاشی کے مناظر دیکھ دیکھ کر کے اس طرح وقت گزار کر کے چلے جائیں گے، اور پھر ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ میرے دوستو، اگر کلمہ پڑھا ہے، اگر قرآن پڑھا ہے، اگر رمضان کے مبارک ساعات تم نے گزارے ہیں، تو پھر خدا را میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری خوشی، مجھے خوشی نظر نہیں آتی، مجھے معصوم بچیوں کا خون میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج میرے سامنے ان فلسطینی مظلوم ماؤں اور بہنوں کے جسم کے وہ چیتھڑے جو ان ظالموں کے بموں سے آج زمین پر بکھرے پڑے ہیں، کیا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے؟ کیا وہ میرے بچے نہیں؟ کیا وہ میری بہنیں نہیں؟ کیا وہ میری بیٹیاں نہیں؟ کیا وہ معصوم بچے کسی کے بچے نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر میں کہاں، آپ کہاں؟ کتنا سوچا، کتنی فکر کی، کیا ذمہ داری اور ان ذمہ داریوں کا کیا احساس؟ آج بھی میں جواب دہ ہوں، کل بھی میں جواب دہ ہوں، آج بھی آپ جواب دہ ہیں، کل اللہ کے حضور آپ جواب دہ ہوں گے۔ میں آپ کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہوں، دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، اگر خدا کی قسم میرا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوتا، خدا کی قسم اگر میرا ایمان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا ہوتا، اگر اللہ نے مجھے ایمان امام بخاری جیسا دیا ہوتا، اگر اللہ نے مجھے ایمان امام ترمذی جیسا دیا ہوتا، اگر اللہ نے مجھے ایمان مجدد الفسانی جیسا دیا ہوتا، تو خدا کی قسم آج میں اس کیفیت میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا، میری حالت کچھ اور ہوتی، منظر کچھ اور ہوتا، حالات کچھ بدلے ہوئے ہوتے۔ میں اپنے آپ پر رونا چاہتا ہوں، میرا ایمان کہاں گیا؟ میرے ایمان کی غیرت کہاں گئی؟ میری سوچ کہاں گئی؟ میری فکر کہاں گئی؟ کیا اس طرح میں کھا کھا کر کے، موٹا ہو کر کے، اپنے بچوں کے پیٹوں کو پال پال کر کے اسی طرح اس دنیا سے مر جاؤں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور پھر یہ مظلوم اور یہ مقہور اور یہ معصوم بچے اور وہ بچیاں جن کا آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیا وہ کل قیامت کے دن رو رو کر کے میرا گریبان نہیں پکڑیں گے، آپ کا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ اگر وہ منظر آپ کے ذہنوں میں آتا ہے، میری بات آپ کے دل کو لگتی ہے، کچھ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، تو خدا را ذرا گھروں میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ذرا تصور کیجئے، یہ میرا بچہ ہے، اگر میرے بچے پر کوئی میلی آنکھ ڈال دے، میرا بچہ ہے، میرے بچے پر کوئی تلوار سونت لے، یہ میرا بچہ ہے، میرے بچے پر اگر کوئی بندوق کی گولی اور اس کا رخ میرے بچے کی طرف کر دے تو میں کیسے تڑپوں گا، میرا کیا حشر ہوگا اور میں کس حالت میں ہوں گا؟ آج فلسطین میں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچیاں ماں باپ کے سامنے ذبح کیے جا رہے ہیں،
ان کا قتل عام ہو رہا ہے، وہ بھی سینے میں دل رکھتے ہیں، ان کی بھی ایک حالت ہے، تو کیا ہوگا؟ میری کیا ذمہ داری ہے؟ میرا بچہ، میں تو ایک کانٹا بھی برداشت نہ کروں، میرا بچہ جس نے بھوک کا ذائقہ نہیں چکھا، اگر وہ کوئی فرمائش کرتا ہے، ایسی فرمائش کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں اس فرمائش کو پورا کرنے پر آگے بڑھ کر میں قدم بڑھاتا ہوں، لیکن وہ بچے بھی تو میرے بچے ہیں، وہ معصوم بچے بھی تو کسی کے بچے ہیں، کسی کے نہیں، میرے بچے ہیں، ان بچوں کو بھی تو سوچنا ہوگا۔ اس لیے یہ میرا درد دل ہے، میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کیجیے، ان کا تعاون کیجیے، حکومتی قوانین کی رعایت رکھتے ہوئے، حکومتی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے، ملک کے ضابطوں کو سمجھتے ہوئے جو آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے کیجیے، ضرور کیجیے، دعائیں کیجیے، راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے ان کے لیے عافیت مانگیے، ان کے لیے خیر کا سوال کیجیے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کیجیے، ان کے لیے عافیت مانگیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سے ہو سکتا ہے اچھے ذرائع، صحیح ذرائع کے مطابق ان تک خوراک پہنچائیے اور ان کی ضروریات کو پورا کیجیے، ادویات ان کو فراہم کیجیے، یہ آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور آج اس خوشی کے موقع پر آپ ان کے غموں کو اور ان کے دکھوں کو اور ان کی تکالیف کو بھی اپنی ان خوشیوں کے ساتھ شامل کیجیے، ملے جلے جذبات کے ساتھ آج کا دن گزاریے۔ میرے محترم دوستو، ایک دو مسائل بنیادی طور پر عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ توجہ چاہیے، رمضان المبارک گزرا، بڑا مبارک مہینہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں قرآن پاک نازل کیا، نزول قرآن کی وجہ سے رمضان کو تقدس ملا، سحری اور افطاری کے اوقات میں برکتیں، قبولیتیں امت مسلمہ کو عطا کی گئیں۔ نزول قرآن کی وجہ سے رمضان کے دنوں سے رمضان کی راتیں زیادہ بابرکت، زیادہ حسین اور زیادہ قبولیت والی۔ میرے محترم دوستو، کتنے مسلمان ایسے تھے جو عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ اللہ جو دین تمہیں عطا فرما رہے ہیں، یہ دین آسانی کا دین ہے، خیر کا دین ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں، اس میں کوئی جبر نہیں، اس میں کوئی مشکلات نہیں۔ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو دن تمہارے رہ گئے ہیں، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، وہ مائیں اور بہنیں جو ماہواری کے ایام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ان ایام کو پورا کر لیجئے گا، ان دنوں کو پورا کر لیجئے گا۔ جب مسافر واپس آ جائے، سفر کی وجہ سے روزے رہ گئے تھے، ان کی قضا کرے۔ یہ مائیں اور بہنیں، بیٹیاں جن کے روزے رہ گئے، وہ تاخیر نہ کریں، جتنا جلدی ہو سکے روزوں کی تکمیل کریں۔ اور پھر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے رہیں، اللہ تعالی کی عظمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ نماز عید پر آئے، بڑی خوشی کا موقع، آتے جاتے اللہ اکبر کے ترانے آپ کی زبان پر ہونے چاہیے، پوری تکبیرات تشریق، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی آہستہ آواز میں ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا، یہ سنت عمل ہے۔ کل قیامت کے دن یہ راستے گواہی دیں گے
کہ یہ نماز عید کے لیے آئے تھے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ نماز عید پر آنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں اور ان سب کے تمام اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں۔ باوجود اس کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نماز اور روزہ یہ ایسی عبادات ہے، انسان تو کر لیتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کسی کا 10واں حصہ قبول، کسی کا 9واں حصہ قبول، کسی کا 8واں حصہ قبول۔ اگر کچھ بھی قبولیت ہو جائے تو باقی نماز عید پر آنے کی وجہ سے، صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے، فرمایا کہ کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، 7 واجب ہیں ہمارے پورے دین میں۔ کتنے واجب؟ 7 واجب ہیں۔ ان میں 2 واجب نماز عید سے متعلق ہیں۔ عجیب بات ہے، 2 واجب۔ سب سے پہلا واجب جو ہمارے دین میں ہے، سب سے پہلا فرمایا وہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اور اس کے 2 فائدے، فرمایا روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی معاف ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ فرمایا کہ مساکین کے ساتھ مدد ہو جائے گی اور غرباء اور یتامہ کو تم اپنی عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شریک کر لو گے، یہ دوسرا بڑا فائدہ۔ اور آخری واجب، توجہ چاہیے، فرمایا نماز عید کی 2 رکعتیں بمائے 6 تکبیریں زائد، یہ بھی واجب ہے۔ اب 2 واجب نماز عید سے متعلق، صدقہ فطر یہ بھی نماز عید سے متعلق، نماز عید سے پہلے ادا کر دیا الحمدللہ پورا ثواب ملے گا۔ اگر نماز عید سے پہلے کوئی ادا نہیں کر سکا، واجب باقی رہے گا، نماز عید کے بعد ادا کریں، ثواب میں ذرا کمی آ جائے گی، لیکن بہرحال دینا واجب ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا واجب قربانی کرنا، چوتھا واجب ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح قرابت دار، محرم رشتہ دار جو نادار ہوں، مفلس ہوں، غریب ہوں، ان کی مالی مدد کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہمارے دین میں یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بیوی کے لیے شوہر کی خدمت کرنا یہ بھی واجب ہے۔ یہ چند واجبات ہیں پورے دین میں، اور وتر کی نماز ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ میرے خیال میں 7 واجب پورے میں نے آپ کو بتا دیے۔ یہ کل 7 واجب ہیں پورے دین میں۔ واجب اس کو کہتے ہیں جو عمل کے اعتبار سے فرض سے ذرا کم درجے کا اور سنت مؤکدہ سے بہت اونچے درجے کا، فرض اور سنت کے درمیان ایک درجہ ہے جس کو واجب کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صراحت فرما دی، یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے۔ 7 واجبات، 8واں واجب ہمارے دین میں کوئی نہیں۔ ان 7 واجبات کو پوری طرح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے۔ اس کا لحاظ کرنا چاہیے، ان واجبات کا خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، آج عید الفطر کی خوشیاں ضرور منائیں۔ عید الفطر پر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور گھومیں پھریں، لیکن اہل فلسطین کو مت بھولیے گا، ان کے بھی بچے تھے، وہ بھی وہاں انسان تھے، مسلمان تھے، قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں، بڑی تکلیف اور بڑے اضطراب میں ہیں، ان کو بھی ذرا ذہنوں میں رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں اور اپنے تعاون میں ان کا حصہ بھی ضرور رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ تعالی مدد فرمائیں۔ آج ہندوستان کا مسلمان بھی بڑا مضطرب اور بڑا پریشان ہے۔ ہندوؤں نے جہاں کشمیری مسلمانوں پر ان کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، وہاں ہندوستان میں اپنے ملک میں
اپنے ملک کے مسلمان باشندوں پر بھی ان کے لیے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پورے عالم اسلام کی مدد فرمائیں، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں۔ یقین جانیے پورے عالم اسلام کو جدھر سے بھی دیکھیں، جس طرف بھی نظر اٹھا کے دیکھیں، آج عالم اسلام کا ایک ایک جز زخمی نظر آتا ہے، خون آلود نظر آتا ہے، مضطرب اور پریشان نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی مدد فرمائیں اور ان کی خصوصی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے ان کی مدد فرمائیں، ان کے حال پر رحم فرمائیں۔ جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں، اور ہمارے پاکستان پر بھی اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائیں، نظر رحم فرمائیں۔ ہمارے ادارے، ہمارے ملک اللہ تعالیٰ اس کو سالمیت عطا فرمائیں، استحکام نصیب فرمائیں، امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے شرور سے، آفات سے اور یہود و نصارہ کی دسیسہ کاریوں سے اور ان کے برے عزائم سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو محفوظ رکھیں، پورے عالم اسلام کے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں۔ آپ حضرات صفیں سیدھی فرما لیں، انشاءاللہ اب نماز ہوگی۔ آج اگلی صف میں آ جائیں۔